أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر. جناب ڈاکٹر ضیاء ندیم صاحب آج ایک اہم موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کے علم میں لانا مناسب ہوگا کہ المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد سے تو آپ عرصے سے واقف ہیں مولانا کی شخصیت سے، مولانا کی خدمات سے، اور مولانا نے اپنے زیر تربیت جن فضلاء کو تیار کیا ان کی تربیت میں اور خود راست مولانا کی تربیت میں جو طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تحقیق اور ریسرچ کے میدان میں نئے سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ہندوستان کی مختلف جامعات اور مختلف مدارس کے فضلاء ہیں. نہ صرف دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور مظاہر علوم، بلکہ جنوبی ہند اور گجرات اور ہندوستان کے مختلف خطوں کے جو مشہور مدارس ہیں ان کے فضلاء یہاں افتاء کے لیے، تخصص فی القرآن، تخصص فی الحدیث، مطالعہ مذاہب کے لیے، تحقیق میں تربیت پانے کے لیے اس ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں. اور اس طرح سے پورا ہندوستان آپ کے سامنے ہے. اور یہ طلباء کونسلنگ کے میدان میں اور جدید جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کے سلسلے میں جب ٹریننگ حاصل کریں گے تو یہ منبر و محراب پہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اپنے دارالفتاء و دارالقضا میں بھی، اور مختلف سماجی خدمات میں ان سے کام لیں گے. اور آپ کی فکر اور آپ کی سوچ ان کے ذریعے سے ہندوستان کے قریے قریے میں پہنچ سکے گی. ڈاکٹر ضیاء ندیم صاحب خود ایک تجربہ کار کنسلٹنٹ ہیں، ماہر نفسیات، جنہیں برطانیہ اور ہندوستان میں خدمات انجام دینے کا وسیع تجربہ ہے. اور ہم خود اس شہر میں منصف میں ایک زمانے تک ان کا کالم پڑھتے رہے ہیں اور مولانا سے اور دوسرے ذرائع سے ہمیشہ ان کے بارے میں کلمات خیر سنے، خدمت خلق کے لیے. اور اپنے طبی میدان میں جو آپ نے کارنامے انجام دیے اس کی ایک پوری طویل فہرست ہے. میں انشاءاللہ آپ کا تعارف ہم اپنے طلباء کے گروپ میں بھی شیئر کریں گے. لیکن بنیادی طور پر نفسیاتی میدان میں جو بھی نفسیاتی امراض ہیں اس دور میں، مینٹل ہیلتھ کے پرابلم ہیں اور خودکشی کے رجحانات بڑھتے جا رہے ہیں، ایسے میں آپ جیسے شخصیات کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور مختلف زبانوں میں آپ کو ان موضوعات پہ گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی ہے، آپ کی تحریریں بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم بصد احترام گزارش کرتے ہیں
کہ آپ اپنا محاضرہ شروع فرمائیں. جزاک اللہ. محترم المقام مفتی صاحب اور بہت ہی معزز سامعین کرام، یہ میرے لیے بے انتہا میں اس کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں اتنے بڑے علمی سمندر کے کنارے پہ ٹھہر کے کچھ آپ سے بولنا چاہ رہا ہوں، بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. معہد کا تعلق تو بہت زمانے سے ہے، لیکن پہلی بار اتفاق ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں سے خطاب کروں. یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے اور احسان ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے ادارے سے منسلک ہیں جو میں ابھی آفس میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا کے سارے ممالک میں ہر جگہ آپ لوگوں نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے، اور انشاءاللہ اور اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے اور اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے. اصل میں مجھے ہچکچاہٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ میں جب بھی کسی مجمع سے گفتگو کرتا ہوں، دو وجوہات، ایک تو انگلش میں بولتا ہوں، دوسری یہ کہ وہ جلسہ مفتیوں کا جلسہ نہیں ہوتا ہے، اس میں جو ہے اسٹوڈنٹس رہتے ہیں اور یا مریض رہتے ہیں یا ان کے پیرنٹس رہتے ہیں. تو یہ ایک میرے لیے ایک نیا موقع ہے، تو ذرا قدم دیکھ کے اور سنبھل کے رکھ رہا ہوں. بہرحال میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھا دوں کہ میرا انٹرسٹ یہ سوئسائڈ پریونشن میں کیسے پیدا ہوا. سوئسائڈ پریونشن ایک ایسی اصطلاح ہے جو کئی چیزوں کو کور کرتی ہے، کئی چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے. ایک جملے سے لے کر ہاسپٹل میں لے جا کے بند کر دینا، یہ سارے جو ہے سوئسائڈ پریونشن کے مختلف سٹیجز ہیں سمجھیے. تو میں جس پہلو پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو گفتگو سے ہم کچھ مدد کسی کی کر سکتے ہیں سوئسائڈ پریونشن میں، خودکشی کے روک تھام میں، تو اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں، اس تعلق سے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا میڈیسن میں، تو مجھے موقع ملا تھا نئی دلی کے رام منوہر لوہیا ہاسپٹل میں 1 سال کام کرنے کا. تو ایز یوزول ہم صبح میں پہنچے اپنی ڈیوٹی پر، تو ہماری جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھی وہ لیڈی اور وہاں کی مشہور سائیکیٹرسٹ تھی ڈاکٹر نینا بوہرا کر کے. تو وہ ہمارے لیے ٹیچر اور گائیڈ ہر قسم سے وہ ہم کو سکھاتی پڑھاتی تھیں. تو ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ تھکی سی اس دن نظر آ رہی. تو میں نے پوچھا ہمت کر کے کہ میڈم آج آپ کچھ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ تو بولے نہیں، لمبی کہانی ہے، بیٹھ جاؤ. تو پھر میں بیٹھ گیا ان کے سامنے. پھر وہ بتانے لگے کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ بھی سائیکیٹرسٹ اور وہ پرائیویٹ پریکٹس دلی میں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں رات بھر نہ میرے شوہر اور نہ میں سو سکے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر جو پریکٹس کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اور ایسے مریضوں کو دیکھتے ہیں جو ڈپریشن کے مختلف سٹیجز سے گزرتے ہیں، اور انہوں نے اپنا گھر اس زمانے میں موبائل بہت کم تھے، میں 1992 کی شاید بات کر رہا ہوں. اپنے گھر کے لائن نمبر انہوں نے اپنے پیشنٹوں کو دیا ہوا ہے اور کہا ہے کہ کسی وقت بھی ضرورت پڑے تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں. تو پھر بتایا انہوں نے کہ ان کا ایک مریض ہے جو بالکل خودکشی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے کئی دنوں سے. تو اس کو انہوں نے کہا
کہ تم اپنی زندگی کے اس ایسے آخری موڑ پر جب پہنچ جاؤ جب تمہارے سامنے اور کوئی راستہ دکھائی نہ دے اور تم یہ سمجھ لو کہ بس اب مجھے کچھ کر گزرنا ہے اور ختم ہو جانا ہے، ویسے وقت پہ مجھے فون کر لینا۔ تو پھر وہ میڈم ہماری بتا رہی کہ کل رات 3:30 بجے اس مریض کا فون آیا کہ جو ہے میں یمنا برج پہ بیٹھا ہوا ہوں اور بس کچھ دیر میں آپ کو خدا حافظ بولنے کے لیے فون کیا ہوں اور میں اس کے بعد یمنا میں کود جاؤں گا، میں آپ کو خدا حافظ کرنے کے لیے فون کیا ہوں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب اس سے گفتگو میں لگے رہے اور پھر پیپر اٹھا کر کے ایک پین پہ کچھ میسج لکھا، اپنی وائف کو اٹھایا، ان کو وہ میسج دیا۔ اس میسج پہ لکھا ہوا تھا کہ یمنا برج پولیس، بس اتنا ہی لکھا ہوا تھا۔ تو وہ پھر وہ اپنے پڑوسی کے گھر پہ گئی، وہاں سے دوسرا فون لائن استعمال کیا، پولیس کو فون کیا اور بولا کہ کوئی بندہ جو ہے یمنا برج پہ بیٹھا ہوا ہے، خودکشی کرنا چاہ رہا ہے، آپ لوگ فوری پہنچو۔ اس دوران میں یہ سائیکیٹرسٹ اس سے مستقل گفتگو کرتے رہے، اس کو سمجھاتے رہے، اس سے بات کرتے رہے، اس کی ہمت افزائی کرتے رہے۔ تو وہ آدمی وہاں جب تک بیٹھا رہا، پولیس آئی، پھر اس کو لے جا کے ہاسپٹل میں شریک کیا۔ تو جب سے میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ آخری لمحے پہ اگر کوئی آدمی کسی سے گفتگو کر لے اور اپنا دکھ اس کو سنا لے اور اپنا جو اس کے پرابلمس ہیں اس کے ساتھ شیئر کر لے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ خودکشی سے بچ جائے۔ بس یہ چیز جو ہے میرا ایک ریسرچ کا موضوع بن گئی، اور اس کے بعد پھر میری ٹریننگ، پھر اس کے بعد ہم انگلینڈ گئے، وہاں پر ٹریننگ، اس کے بعد اب دوسرے اور سبجیکٹس میں جو اور زیادہ ہم کو انٹرسٹنگ نظر آئے اس میں تھوڑے فیلڈ میں ہم چلے گئے، تو یہ جو موضوع تھا وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اس کے تعلق سے کبھی سوچا نہیں، کیونکہ میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ خودکشی کا موضوع ایسا ہوتا ہے، ہم تھوڑی دیر میں آگے چل کے دیکھیں گے کہ کس وقت کیسے گفتگو کر سکتے ہیں ہم، لیکن ہم لوگوں کا جو ایگزام ہوتا ہے، آخری امتحان جس کو ہم ممبرشپ ایگزام کہتے ہیں رائل کالج آف سائیکیٹرسٹ کا، جس کو پاس کرنے کے بعد ہی ہم ایز اے سائیکیٹرسٹ کام کر سکتے ہیں، اس کے رولز میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ایگزام میں پرچہ نہیں دیا جاتا ہے، ایک مریض دیا جاتا ہے اور آپ کو مریض سے گفتگو کرنا ہوتا ہے، اس کی ہسٹری لینی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہسٹری کو جا کر کے ایگزامینرز کے سامنے بتانا پڑتا ہے، تو اس کا ایک رول یہ ہے کہ اگر اس ہسٹری کے دوران میں اگر اس مریض سے یہ پوچھنا بھول جاؤں کہ خودکشی کے تعلق سے اس کے کیا خیالات ہیں، تو پھر وہ یقیناً فیلئر کا سبجیکٹ بن جاتا ہے، یعنی کہ میرے صرف اتنا ایک جملہ نہیں پوچھنے سے مجھے فیل کر دیا جا سکتا ہے، اور کئی لوگ فیل ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، تو وہ مجھ سے چھوٹا نہیں، ہم لوگ پریکٹس میں رہتے تھے اور روز کی پریکٹس میں ہم ہر مریض سے جہاں بھی مناسب ہوتا ہے یہ سوال پوچھتے ضرور ہیں، لیکن سوئسائڈ پریونشن کے تعلق سے تھوڑا انٹرسٹ ہٹ گیا تھا دوسرے اور موضوع پہ۔ کووڈ کے دوران میں پھر جب یہ سیمینارز ہونے لگے گھر سے اور آفس سے بیٹھ کے، تو اس میں پھر جو ہے ہم نے اس کے اوپر تھوڑا کام کرنا شروع کیا، اور پھر جو ہے آپ مفتی صاحب کے خاص دوست بھی ہیں اور آپ سب بھی جانتے ہوں گے، مفتی اشفاق قاضی ہیں بامبے کے، تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا مجھے کہ میں وہاں کے ممبئی کے علماء کے لیے ایک لیکچر رکھوں جس میں یہ خودکشی کے تعلق سے بات کروں، تو اس کے اوپر میں نے کام کیا۔ جب سے میرے ذہن میں تھا کہ جب ہم ممبئی کے لوگوں کی
تک یہ انفارمیشن پہنچا رہے ہیں، تو پہلا حق میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ماہت کا ہے، تو اس لیے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ تو یہ تھا بیک گراؤنڈ میرے انٹرسٹ کا، اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ سوالات اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو جلدی جلدی اردو میں لکھ لیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر سال کتنے لوگ خودکشی کی وجہ سے اپنی جان دے بیٹھتے ہیں؟ سوال نمبر 1، ہر سال کتنے لوگ اپنی جان گنوا دیتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے، کیا خودکشی کو روکا جا سکتا ہے؟ تیسرا سوال ہے کہ کیا خودکشی کے بارے میں کسی مریض سے بات کرنے سے اس کے خودکشی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ چوتھا سوال، کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی خودکشی پہ مجبور ہو جاتا ہے؟ آخری سوال ہے، کیا آپ کسی ایسے شخص کو اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں جانتے ہیں جس نے کبھی آپ کے سامنے خودکشی کا ذکر یا ارادہ کیا؟ اب ان سوالوں کے اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو ہاتھ اٹھائیے اور آگے بڑھیے اور کوشش کیجیے۔ سوال کا صحیح جواب ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اٹیمپٹ کرنا امپورٹنٹ ہے۔ چلیے یاد رکھیے ان سوالوں کو، ہو سکتا ہے کہ میرے لیکچر کے ختم تک آپ کو ان سوالوں کے جواب شاید مل جائیں، میری کوشش یہی رہے گی۔ اس سے زیادہ آپ لوگوں سے زیادہ اس چیز کو اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ کئی زمانے سے، کئی عرصے سے ہم سنتے آئے ہیں کہ کسی ایک کی جان بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اسی کا امپورٹنس ہے جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ خودکشی کیا ہے؟ خودکشی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ایکٹ یا ایک ایسی کوشش جو آدمی اپنے طور پہ خود جان لینے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے جو آپ کچھ پڑھنے لگیں گے یا گوگل وغیرہ بعد میں کریں گے، تو ایک ہوتا ہے سوئسائڈل آئیڈیشن، ایک ہوتا ہے سوئسائڈ، ایک ہوتا ہے سوئسائڈل آئیڈیشن۔ سوئسائڈ کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو ہے خودکشی کرنا۔ آئیڈیشن کا یہ ہے کہ جب اس کے دل میں خیال آئے، ضروری نہیں کہ وہ سوئسائڈ کر لے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے فیصد لوگ اس دور سے گزرتے ہیں زندگی میں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت جب یہ سوچتے ہیں کہ کیا فائدہ جی کے، مر گئے تو اچھا ہے، اس قسم کے خیالات جو آتے ہیں تو وہ اس کو سوئسائڈل آئیڈیشن کہتے ہیں۔ اور 11% لوگ، یعنی کہ تقریباً 10% لوگ سمجھے کسی نہ کسی وقت اس دور سے گزرتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلے سوال کا جو جواب ہے کہ کتنے لوگ سال میں خودکشی کر لیتے ہیں، تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اسٹڈی ہے کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ ہر سال خودکشی کے ذریعے اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس کا رفلی حساب یہ ہوا کہ ہر 40 سیکنڈ میں دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے ایک خودکشی کرنی ہے۔ اب میرا 1 منٹ یا 2 منٹ ختم ہوں گے گفتگو کے، اور 2 یا 3 لوگوں نے خودکشی کر لی ہوگی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں۔ اس کے ریٹس ہر ملک میں الگ الگ ہیں، اس کے ریزنز الگ الگ ہیں۔ USA میں کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ لوگوں میں سے 14 لوگ ہر سال خودکشی کرتے ہیں، اور ہندوستان میں بھی تقریباً وہی ریٹ ہے۔ میں نے صرف سعودی عربیہ کا یہاں پر ریفرنس دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ یہاں پر
1,00,000 لوگوں میں سے 6 لوگ خودکشی کرتے ہیں. تقریباً آدھا ریٹ ہے صرف دنیا کے دوسرے ممالک سے. یہ وہی ہے، دوسرے اور فگرز ہیں، میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ریسرچ یہ بتاتی ہے، ایران میں ریسرچ ہوئی اور ملیشیا میں ریسرچ ہوئی، وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ مذہب سے اگر تعلق ہو، اسپریچوالٹی سے تعلق ہو کسی کا، تو ان لوگوں میں، اس قوم میں خودکشی کی تعداد یا ریٹ کم ہوتا ہے. اسی لیے میں نے سعودی عربیہ کا ایگزامپل وہاں پر دیا تھا. تو اور یہ اسٹیبلشڈ بات ہے، بڑے بڑے سائنٹیفک اداروں نے اس میں پبلش کیا ہے اس پیپر کو، یہ آپ ذہن میں رکھیں. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ یہ سوالوں پہ بھی غور کر لیجئے کہ آپ کے خیال میں خودکشی میں ایسے کیا چیزیں ہیں جو زیادہ مددگار ہوتے ہیں. پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ خودکشی کے بارے میں سوچیں اور ان لوگوں کی جو خودکشی کے بارے میں سوچتے ہیں ان کی کچھ مدد کریں؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کرنے سے، بات چیت کرنے سے کمیونٹی لیڈرز اور ریلیجیس لیڈرز اور ماشاءاللہ آپ لوگ سب علماء اور فضلاء، کیا آپ کسی کو خودکشی سے روک سکتے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کوشش علماء کے اوپر کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ تو دیکھیے، میرے کلینک میں وہی لوگ آتے ہیں جو پہلے سے کچھ نہ کچھ ان کو پرابلم چلتا ہے اور وہ اس سٹیج پہ رہتے ہیں کہ جب ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت اور بات چیت کی ضرورت یا علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اب رفلی ہم اگر حساب ڈالیں تو ہفتے میں ہم ایسے 25 لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، 40 لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، جس میں سے عام طور پہ ایک چھوٹی سی مسجد کا امام بھی جمعہ کے دن جب خطبہ دیتا ہے تو کم از کم 200-300 افراد تو اس کے سامنے ہوتے ہیں. تو ایک موقع ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں. تو ان میں سے اگر ہر خطبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک خطبے میں آپ خودکشی کے بارے میں کچھ بات کریں گے تو پتہ نہیں وہ مجمع میں اپنے ریٹ کے حساب سے اگر آپ دیکھ لیں تو 10% ایسے ہوتے ہوں گے اس مجمع میں جو خودکشی کا سوچ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اگر آپ 2 جملوں سے 3 جملوں اپنی ایک کسی بات سے ہو سکتا ہے اس کی مدد ہو جائے اور وہ خودکشی سے رک جائے. تو یہ کوشش ہماری علماء کی اسی لیے ہے، اور علماء ہمارے قوم کا اثاثہ ہیں، اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ علماء جو ہے اس سے تھوڑا اس کی طرف توجہ دیں. میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کس طرح امریکہ میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف سائیکائٹری، اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ان لوگوں نے گروپ بنایا ہوا ہے جس کا نام مارستان ہے. بیمارستان جیسا ہوتا ہے اس سے ہٹ کے مارستان ہے. ان لوگوں کا پروجیکٹ ہے کہ 2 سال کے اندر پورے امریکہ میں 500 اماموں کو ٹریننگ دینا سوئسائڈ پریونشن کے اوپر. تو امریکہ جیسے ملک میں اگر یہ ہو سکتا ہے یا لوگ سوچ سکتے ہیں یا کوشش شروع ہو سکتی ہے، تو ہندوستان میں، حیدرآباد میں ہم کیوں نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہم ہر سال 1 یا 2 علماء کو اس ٹیکنیک میں تھوڑا ٹرین کریں کہ جو اسپیشلائز ٹیکنیک ہے. عام طور پہ کاؤنسلنگ تو آپ لوگ ماشاءاللہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایک اسپیشلائز ٹیکنیک اگر ہے جس کے استعمال میں اگر آپ لوگ ماہر ہو جائیں تو پھر دیکھیے کہ کتنے لوگوں کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. اور علماء کیوں؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی جو پہنچ ہے وہ کافی دور تک، اور آپ کا جو اثر رسوخ ہے وہ کافی گھروں تک پہنچتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بابری مسجد ڈھائی گئی تھی تو مولانا طارق صاحب نے ایک شاید مضمون لکھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ بابری مسجد کے
شہید ہونے کی وجہ ایک یہ تھی کہ اس میں تالا لگا ہوا تھا اور لوگ مسجد کو آنا جانا چھوڑ دیے تھے. تو ان کا پیغام یہ تھا کہ مسجدوں کو آپ ایک ایسا سینٹر بنائیے اور جہاں پر جو ہے لوگ صرف آتے رہیں، چاہے وہ اپنا ٹوائلٹ یوز کرنے آئیں، چاہے وضو خانہ یوز کرنے کے لیے آئیں، لیکن آتے جاتے رہیں گے. اس کے بعد پھر آپ اس کو سینٹر آف ایکٹیویٹی بنائیے، اس کو جو ہے آپ کاؤنسلنگ کا سینٹر بنائیے، اس میں آپ ہیلتھ سینٹر بنائیے، اس میں آپ لوگوں کی صلاح مشورے کا سینٹر بنائیے. تو ایسے جو پلیسز ہیں اس میں اتنا ہمارے ہر محلے میں ماشاءاللہ اتنی مساجد ہیں اور اتنے ہمارے یہاں وسائل ہیں کہ اس کا اگر صحیح استعمال ہو ان چیزوں میں تو اس کا بہت اثر ہو سکتا ہے. اچھا، کیا ریزن ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ خودکشی پر آمادہ ہوتے ہیں؟ یہ سوالوں میں سے ایک سوال تھا. تو کئی وجوہات ہوتے ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وجہ سے اس نے خودکشی کی یا خودکشی کی سوچ رہا ہے. تو اس میں کئی چیزیں سماجی ہوتے ہیں، ثقافتی ہوتے ہیں، بائیولوجیکل ہوتے ہیں، جیسے کہ بیمار آدمی ہے، ڈپریشن ہو گیا اس کو، نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، ماحولیاتی مسائل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی اپنی زندگی خود لے لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اچھا، ایک یہ چیز یاد رکھ لیجئے کہ ہم نے جو ریٹ بتایا اس ریٹ سے شاید آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ اگر 1 لاکھ میں 14 لوگ یا 1 لاکھ میں 12 لوگ مر جاتے ہیں تو ویسے تو اس کے ڈبل لوگ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن ہر آدمی جو خودکشی کمپلیٹ کرتا ہے اس کے پیچھے کئی ایسے آدمی 10 گنا اور 50 گنا لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی وقت خودکشی کا سوچتے ہیں. اور کیا مسائل جو ہوتے ہیں فائنینشیل، جیسے پیسوں کے مسائل ہیں یا پھر رشتہ داری کے مسائل ہیں، یا پھر ایک چیز آپ سیاست یا منصف اخبار کسی دن کا بھی اٹھا لیجئے اور آخری صفحہ جس میں وہ موت کی نیوز آتی ہے لوگوں کے گزر، اس میں دیکھیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے پیٹ کے درد سے مجبور ہو کے اس نے ٹینک بند میں چھلانگ لگا دی فلاں نے، یا پیٹ کے درد سے مجبور ہو کے آدمی خودکشی پہ مجبور ہو گیا. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کرونک پین مستقل جو اس کو درد ستاتا رہتا ہے اور برداشت سے قابل نہیں رہتا ہے اور وہ علاج نہیں کر سکتا ہے تو وہ بھی خودکشی پہ کر لیتا ہے. یا پھر کانفلکٹ یا پھر ڈیزاسٹر، اور یا جہاں پر فرقہ وارانہ فسادات ہو جاتے ہیں، یا پھر آپس میں جو ہے لوگوں کی زمینوں کے اوپر ٹینشن بن جاتی ہے، تو وہاں سے یہ چھوٹے چھوٹے ہی مسائل ہوتے ہیں لیکن وہ آگے چل کے کسی کی زندگی لے سکتے ہیں. اور آخری جو چیز ہے وہ تو مینٹل ہیلتھ پرابلمس، وہ بھی امپورٹنٹ ہے رہنا، جس کی وجہ سے اب اس کے کیا علامات ہیں یا کیا اس کے سمٹمز ہیں، جیسے ہوپلیسنس، جس میں جو ہے آدمی یہ طے کر لے کہ اب مجھے زندہ رہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، یا مجھے جو ہے نہ جاب ملنے والی ہے، نہ مجھے پیسے ملنے والے ہیں، نہ شادی ہوگی، نہ جو ہے کچھ حالات درست ہوں گے. یہ ہوپلیسنس جو ہمارے یہاں اسی لیے تو اسلام میں ہے کہ ہوپلیسنس حرام ہے. اس وجہ سے سوشل وڈرال اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اچھا خاصا آدمی سڈنلی بیٹھے بیٹھے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیتا ہے، بات چیت چھوڑ دیتا ہے، اور لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ بھئی بیٹھے بیٹھے گمسم ہو گیا، خاموش ہو گیا، لیکن کوئی غور نہیں کرتا کہ اس کی کیا وجہ ہے. یا پھر ایسے لوگ جو موڈ سوئنگز، یعنی کہ جن کے موڈ اوپر سے نیچے تک چلتے ہیں، جیسے پل بھر میں کچھ اور پل بھر میں کچھ، صبح میں اچھا تھا طبیعت، اس کی شام میں کچھ اور ہو گئی. تو ایسے لوگ جن کے موڈ سوئنگز ہوتے رہتے ہیں وہ بھی جو ہے خودکشی کا ان کو بھی ڈر رہتا ہے. اور دوسرے قسم کے جو پرسنالٹی میں بعض لوگوں کی ایک قسم کی ایک بے احتیاطی رہتی ہے، ایک ریکلیسنس ہوتا ہے کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں. حیدرآبادی یا بمبئی کی زبان میں جس کو بنداس کہتے ہیں، ایسے لوگ جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ٹوٹل ریکلیس رہتے ہیں.
ویسے لوگ زندگی کی بھی پرواہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے مر گئے تو مر گئے، کیا فرق پڑنے کا، اس طرح کی بات۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹریسفل، ضروری نہیں کہ بیمار ہو، ضروری نہیں کہ اس کو مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہیں، ضروری نہیں کہ جو ہے اس کو بہت زیادہ فائنینشیل پرابلمس ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے۔ کل ہی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ فلسطینیوں کی جو ہمت ہے اور وہ لوگوں کی، ورنہ یہ ڈیتھ اور ٹراما فیملی میں ہوتا ہے تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہاں پورے ملک میں ٹراما ہو رہا ہے، لیکن شاید ہم نے نہیں سنا کہ کسی فلسطینی نے خودکشی کی اس دوران۔ یا پھر ویسٹرن ورلڈ کا ایک مسئلہ ہے، شادی سے پہلے رشتہ داریاں بن جاتی ہیں اور پھر بریک اپ ہوتا ہے، تو وہ بریک اپ سے لوگ عقل حیران ہو جاتی ہے کبھی کبھی پہ 22 سال 23 سال کے لوگ کلینک میں آ کے بیٹھے ہیں، نوجوان آدمی ہیں، اچھی نوکری بھی کر رہا ہے، آئی ٹی کا بھی، تو کیا ہو گیا، تو میں مرنا چاہ رہا ہوں۔ ارے بھائی کیوں؟ تو وہ میری گرل فرینڈ چھوڑ کے چلی گئی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یہ کوئی وجہ ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو یہ ہنسنے کی وجہ ہے، لیکن ان کے لیے وہ وجہ بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس اس کا زندگی کا چیپٹر ختم ہو گیا وہیں پر۔ یا پھر پولیس کے ساتھ ان کا کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس سے ڈر خوف سے جو ہے لوگ خودکشی پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اسکول فیلئر پہ اور میجر ڈس اپوائنٹمنٹ پہ، یہ تو انڈیا کی ایک اسٹڈی ہوئی تھی کہ جون جولائی میں ینگسٹرز میں خودکشی کی کیفیات زیادہ ہوتی ہیں یا خودکشی کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان دنوں میں اسکول ریزلٹس یا یونیورسٹی ریزلٹس آتے ہیں۔ اور یہ جو ہے بہت ہی قریب سے میں گزر چکا ہوں، آپ میرے دوست وینکٹ کو جانتے ہیں، میرا ایک دوست تھا ہندو دوست، بہت قریبی ہم لوگ، اس کا بڑا بھائی انجینئرنگ کا بہترین اسٹوڈنٹ، فائنل ایئر رزلٹ کل آنے والا ہے، تو کسی دوست نے اس کو فون کیا اور سوچا کہ اس سے مذاق کرے گا وہ، تو اس کے مذاق میں کہہ دیا وہ میں نے بورڈ سے پتہ لگایا تم اور میں دونوں فیل ہو گئے۔ وہ میرے دوست کا بھائی وہ ایک دم صدمے سے بے اختیار ہو گیا اور پھر گھر سے غائب ہو گیا۔ دوسرے دن صبح میں جو ہے مجھے میرے دوست کا فون آیا کہ گھر کو آ، میرا بھائی مر گیا۔ ہاں، وہ کہیں دور جا کے وہ اس نے کچھ شراب کے ساتھ وہ کچھ دوا چونکیوں کی اور یہ وہ فنائل ونائل ملا کے پی لی، صدمہ برداشت نہیں۔ دوسرے دن رزلٹ جب آیا اس نے یونیورسٹی کی ٹاپ کی تھی۔ تو جب تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ہم لوگ اسکول میں تھے جب، آج ہم جب اس پہ غور کرتے ہیں، میں کبھی بھی سوچتا ہوں اس کے تعلق سے، تو جب سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً وہ نیوز اس کے لیے اتنی کافی نہیں تھی، اس کے پیچھے کچھ اور ضرور تھا۔ اب دوست سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ بھئی کبھی تمہارے بھائی کو کوئی پرابلم تھا کیا کر کے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تھا ہوگا، اس نے کبھی سوچا تھا ہوگا، یا پھر اس کے لیے اتنا بڑا صدمہ تھا۔ میں نے کہا وہ یقین بھی کیسے کر سکتا تھا اپنے دوست کی نیوز پہ کہ وہ فیل ہو سکتا تھا، لیکن انسانی دماغ ہے، کبھی بھی کچھ بھی سوچ لے سکتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بہت احتیاط کرنی، کسی سے ہنسی مذاق بھی کبھی کبھی اتنا خطرناک ہو جاتا ہے۔ اب یہ اور بھی اسی طرح کے علامات ہیں، فیملی میں لڑائی ہو جاتی ہے اور اسٹریسفل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تو اس سے جو آدمی جو ہے خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں سوئسائڈ وارننگ سائنس، کہ یہ جو ہے ہمارے ٹریننگ کے دوران میں ہم کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ سائنس کو ہم کیسے پک اپ کریں۔ تو باضابطہ ہم کو وہ ایکٹر کے ساتھ دیا جاتا تھا، ایکٹر جو ہے ایکٹنگ کر کے ہمیں بتاتا تھا کہ اگر کوئی آدمی تمہارے سامنے آئے اور اس طرح سے بیہیو کرے تو سمجھو کہ اس کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے، اور آپ کو پوچھنا چاہیے اس تعلق سے کہ تم سوئسائڈ کا تو نہیں سوچ رہے۔ تو اس میں کیا ہے، تھنکنگ اباؤٹ اٹ، یعنی کہ سوچنا اس کے تعلق سے، یا ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، یا اس کے بارے میں بات کرنا، بار بار بول رہا ہے یار دل کرتا ہے میں مر جاؤں،
اب دوست اس کو ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے مر جا کوئی بات نہیں، لیکن یہ بعض وقت یہ چھوٹی سی چیز بھی اس کے لیے ایک ٹریگر بن جاتی ہے۔ اچھا، اور جو کلیئرسٹ سائنز جو ہوتے ہیں، وارننگ سائنز، وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ کانسٹنٹلی صبح اور شام ہر بار یہی سوچتے رہتا ہے کہ کس طرح سے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ خودکشی کے بعد جب انویسٹیگیشن ہوئی، ان کا لیپ ٹاپ کھولا گیا، ان کے ڈائری کھولی گئی، تو لیپ ٹاپ میں جو ہے اس نے ایسی سائٹس، ایسی ویب سائٹس وزٹ کی ہوئی ہوتی ہیں کہ جس میں خودکشی کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ بھئی انٹرنیٹ میں تو ہر چیز موجود ہے، اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے، تو اس میں ایسے بھی ہیں کہ کسی کو جو ہے خودکشی کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے، اس کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے پہلے سے ویب سائٹس ویسی وزٹ کی ہوئی ہیں، تو یہ اندازہ ہوتا ہے۔ تو آدمی جو مستقل سوچنے لگتا ہے کہ مجھے سوسائڈ کرنا ہے، تو وہ جو ہے آگے چل کے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ تو یہ کلیئرسٹ وارننگ سائن، کل کے سامنے آپ کے سامنے کوئی آ جائے اور جو صبح شام یہی گفتگو کرتا رہے، تو آپ کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یا پھر جو ہے وہ سرچنگ فار انٹرنیٹ فار میتھڈز، جیسے میں نے بتایا کہ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں کہ کس طرح مریں، یا گولیوں کا کتنا ڈوز کافی ہوگا اور کتنا ڈوز ڈینجرس ہوگا اور کتنا ڈوز ڈینجرس نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں ریسرچ کرتے ہیں لوگ انٹرنیٹ کے اوپر۔ اچھا، یہ تو ہوا بیک گراؤنڈ۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ خودکشی ایک واحد، اگر ہم اس کو میڈیکل لینگویج میں ایک بیماری کہہ لیں یا ایک النس کہیں، تو وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا 100% علاج موجود ہے۔ وہ کیسے؟ بھئی وہ یمنا والا بندہ آپ یاد کریے، اس نے جا کے وہاں پر بیٹھ گیا تھا، اس کو مرنا تھا، 1 سیکنڈ کی دیر ہوتی، وہ ڈاکٹر صاحب فون نہیں اٹھاتے اس رات میں، یا پھر ان کو جو ہے اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو وہ نیند میں کچھ بھی اس سے بات کرتے رہتے، ہو گئی تھی خودکشی اس کی۔ انہوں نے حرکت کی، وہ بچ گیا، 100% اس کا رزلٹ رہا نا۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا 100% اس کو روکنا ممکن ہے۔ وہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تو من جانب اللہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو طریقے اس کے پیدا کر دیتا ہے۔ تو پھر یہ کہ ہم سوئسائڈ روک سکتے ہیں، اور ہم سب کو اس کے عمل میں اس روکنے کے عمل میں کچھ نہ کچھ رول ادا کرنا ہے۔ اور جیسے کہ قرآن مجید پہلے بھی میں نے بتایا، کیسے کر سکتے ہیں یہ ہم؟ سب میں بڑا سوال، آپ نے یہ سن لیا، اس کی تعداد سن لی، آپ نے جو ہے اس کی علامات سن لی۔ اب آپ کے سامنے کوئی آ کے بیٹھ جائے اور یہ بولے کہ مولوی صاحب میں مرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ سیمینار جب میں بامبے میں دے رہا تھا، تو وہاں کے ایک صاحب نے سوال کیا بعد میں، بولے کہ ہم جب بھی یہ مسئلہ لے کے اپنے مولوی صاحب کے پاس، اپنے امام کے پاس جاتے ہیں، تو سب میں پہلا جملہ مولوی صاحب کا یہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یہ کیا سوچ رہے ہو تم، حرام ہے، یہ دوزخ میں جلو گے۔ مولوی صاحب غلط نہیں بول رہے ہیں، انداز پہ آپ غور۔ تو اب اس طرح اگر کوئی بولے گا تو اب کون جائے گا مولوی صاحب کے پاس بات کرنے کے لیے؟ وہی ایک کاؤنسلر کے پاس جائے اور آ کے بولے کہ میں، تو پہلا تو یہ اچھا ٹھیک ہے تم بیٹھو، چائے پیو، پانی پیو۔ اب وہاں سے آپ کا کاؤنسلنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، ایک گلاس کا پانی کا گلاس دے رہے ہیں اس کو، وہ کافی۔ اپنا فون بند کر کے بازو، اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ، وہ بند کر کے بازو رکھ دیتے ہیں۔ اپنا چپراسی ہے تو اس کو بول دیتے کہ بھائی کسی کو آنے نہیں دو، ہم مصروف ہیں اس وقت پر۔ یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں، ایک اشارہ مل جاتا ہے مریض کو کہ یہ مولوی صاحب، یہ عالم صاحب، یہ مفتی صاحب میری بات سننے کے لیے تیار ہیں۔
اب اس کے بعد پھر وہ عمل شروع ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ ہم کو وہ لوگ جو رسک یعنی کہ وہ ایسے مرحلے پر ہیں یا ایسے اسٹیج پر ہیں جو خودکشی کرنا چاہتے ہیں یا خودکشی کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، ان کو پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. کیونکہ ہر کوئی یہ عمل کے لیے آپ کے پاس آ کے ایک آدمی یہ بولے کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے کہ یہ آدمی میلوں سفر طے کر کے آ رہا ہے آپ تک. میں ڈسٹنس کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں، سوچ کے حساب سے ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے، میں کیسے جاؤں، میں کیسے بتاؤں. تو کئی لوگ تو آ نہیں پاتے ہیں آپ تک، اور جو آتے ہیں وہ بہت کم لوگ آتے ہیں. تو اس لیے جو نہیں آ پاتے ہیں آپ تک، آپ کو اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھنے چاہیے تاکہ آپ ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکیں. چلتے چلتے آپ نے دیکھا مدرسے میں ہی سمجھیے کوئی خاموش ہے بندہ، تو آپ چلتے چلتے گلے پہ ہاتھ رکھ لیجیے، بھائی 2 دن سے تم بہت خاموش نظر آ رہے، خیریت تو ہے. بس ایک جملہ کافی ہے. 99% ایسا ہوگا کہ خیریت ہوگی، کوئی وقتی پرابلم ہوگا. لیکن اگر وہ ایک 1% چانس ہے جس میں وہ کسی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو بول نہیں سکتا ہے، تو آپ کا وہ ایک جملہ اس کے لیے کافی ہے. تو اپنا دل جو ہے کھول کے رکھ دے گا آپ کے سامنے. اور پھر جو لوگ کھلے طور پہ یہ بول دیں کہ ہاں میں خودکشی کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بار جب میں اپنی ٹریننگ میں بیٹھا تھا اور کسی نے آ کے کہا کہ بس اب میری آپ کی آخری میٹنگ، میں جا رہا ہوں اور خودکشی کرنے والا ہوں، تو آپ یقین کیجئے کہ میرے تو ہاتھ پیر کانپنے لگے کہ یار یہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں، اس کو کیسے روکوں. ابھی ہماری ٹریننگ شروع ہو رہی تھی. تو ٹریننگ میں جب یہ حال ہوتا ہے تو اگر بغیر ٹریننگ کے آپ کے سامنے آ کے کوئی بیٹھ جائے اور بولے کہ میں خودکشی کرنا چاہ رہا ہوں، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے، ارے میں اس کو کیا بولوں، کیا سمجھاؤں. تو ریسپونڈ کرنا بھی ضروری ہے. تو وہ ریسپونڈ سیکھنا ضروری ہے کہ وہ کیسے ریسپونڈ کیا جائے. اچھا، ان سارے چیزوں کے بعد اگر مقدر میں تھا کہ اس کی موت ہونی ہے، ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اب یہ کہ فیملی کو بولیں کہ نہیں میں اس کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے اتنا بڑا گناہ کر دیا. آپ نے پوری فیملی کو کٹوا دیا اپنی طرف سے. آپ ریسپونڈ کیسے کرتے ہیں فیملی کو، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ تھوڑے ڈیٹیلز ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ سوئسائڈ کرائسس پریونشن کیسے کیا جا سکتا ہے. اس میں عام چیز یہ ہے کہ کنیکشن بنانا ہے. جیسے میں نے چائے کی پیالی بتائی، کنیکشن ہے، کولیبریشن ہے. کولیبریشن کے بارے میں آگے بتاؤں گا. کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ادارے کو ایک لسٹ تیار رکھنی چاہیے. اپنے محلے میں کوئی ڈاکٹرز ہیں یا سائیکائٹرسٹ ہیں جو سوسائڈ پریونشن کا کام کرتے ہیں، یا کوئی ایسے ادارے ہیں، این جی اوز ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. کیونکہ کبھی آپ کو رات میں 12 بجے ضرورت پڑے گی، تو وہ این جی اوز اکثر طور پہ بعض لوگ 24 آورز بھی کام کرتے ہیں. تو ایسے نمبر آپ ریڈی رکھیں، آفس میں ہو یا آپ کے جو نائٹ واچ مین ہوں، جو ذمہ دار ہوں رات میں، جن کی ایسے لوگ، تاکہ ایسے وقت پہ ضرورت پڑے تو وہ فوری کانٹیکٹ کریں. اگر آپ کچھ نہیں اپنے سے سالو کر سکتے ہیں تو یہ کولیبریشن ہے. پھر اس کے بعد چوائس ہے. چوائس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ بول دیں ہاں بھائی تمہاری مرضی، اب تم کرنا چاہتے ہو کر لو، میں کیا بول سکتا ہوں. تم اس اسٹیج پہ آ کے بیٹھ گئے ہو، یمنا کے کنارے آ کے بیٹھ گئے ہو، تو میں کیا کر سکتا ہوں. بجائے اس کے آپ یہ سمجھائیے چوائس ہے بھائی تمہاری. اتنی تکلیف کے باوجود، اتنے پریشان ہونے کے باوجود تم اپنے گھر سے نکل کے رات میں چل کے یمنا کے کنارے تک آ کے بیٹھ سکتے ہو، تو تم دواخانے بھی جا سکتے ہو. یہ تمہاری چوائس ہے. اس چوائس کو تم صحیح استعمال میں لاؤ. تو اس طرح جو ہے وہ چوائس کا استعمال پریونشن میں ایسے ہوتا ہے.
دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس کا درد محسوس کرنا. انگلش میں 2 الفاظ ہیں. ایک ہوتی ہے سمپتھی، کسی کے ساتھ ہمدردی جتانا یا ہمدردی کرنا، اور ایک ہوتا ہے ایمپتھی، یعنی کہ ایک معنوں میں جیسا ہم بولتے ہیں آپ اسٹیپ انٹو ہز شوز، یعنی آپ ان کے جوتوں میں اتر کے سوچئے کہ وہ اپنی تکلیف کیسے محسوس کر رہا ہوگا. تو یہ ایمپتھی از ویری ڈفرینٹ فرام سمپتھی. ایمپتھی اور سمپتھی میں بہت فرق ہے. سمپتھی تو کوئی بھی کر لیتا ہے، محلے کی چائے کی دکان والا بھی ارے ایسا ہو گیا، ارے نہیں ہونا چاہیے، بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا، یہ ہوگی سمپتھی. ایمپتھی یہ ہے نا کہ آپ یہ سوچیں کہ ارے یہ بندہ یہاں تک کیسے پہنچا، اس کی کیا مدد کی جا سکتی ہے، ایسے جیسے بالکل وہ تکلیف آپ کو ہو رہی ہے. ایک لائٹ ہلکا سا جوک اس وقت پہ سنا دوں. ایمپتھی کی جب ہم کو ٹریننگ دی جا رہی تھی کالج میں یا یونیورسٹی میں، تو یہی کہ بھائی اس کا درد محسوس کرو. تو اس کے ساتھ میں پروفیسر نے کہا لیکن یاد رکھو اگر کوئی پریگننٹ لیڈی آ کے مرد ڈاکٹر کو یہ بولے کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، تو یہ نہیں بولو ہاں مجھے بھی ایسا درد ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے کیسی تکلیف ہو. تو یہ فرق ہے جو ہے ایمپتھی میں، آپ اس کا درد محسوس کریں. جو یعنی کہ اگر اس کے بجائے آپ کو درد ہوتا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا تھا. تو یہ بہت ضروری ہے. اور لینگویج اس کا بہت امپورٹنس ہے. اس کے اوپر تو بہت ریسرچ ہوتی ہے کہ لینگویج جو ہوتی ہے سوئسائڈل لینگویج کہتے ہیں، سوئسائڈل پریونشن لینگویج ہوتی ہے. ایک ایک جملہ تو بڑی بات ہے، ایک ایک ورڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا، ایک اس میں یہ لسن وداؤٹ ججنگ ریگارڈلیس آف یور ریلیجیس بلیوز. اب یہ بہت مشکل ہوتا ہے بعض وقت کہ اب ہم اس کو سمجھائیں کہ بھئی آپ کو ہم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ خودکشی حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کریم کا مفہوم ہے کہ جو جس طرح خودکشی کرتا ہے قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا جائے گا. کسی نے چھرا گھونپ لیا تو ویسے ہی قیامت میں اٹھایا جائے گا. یہ تو ہم نے سنا ہے، لیکن جب وہ آ کے آپ کے بندہ آپ کے سامنے بیٹھے گا تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے ضرور، لیکن آپ وہ حدیث مت سنائیے اس کو. یہ حدیث آپ کو بہت پہلے سنانی ہے، وہ اس عمل پہ آنے سے پہلے سنانی ہے. لیکن جب وہ اس عمل پہ آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے آپ ہمت دلائیں. تو وہ کیسے ہمت دلانا ہے کہ اس کو یہ ہو کہ مولوی صاحب مجھے ڈانٹیں گے نہیں، میری ٹانگ نہیں پکڑیں گے یا میرے کان نہیں پکڑیں گے، مجھے نکال نہیں دیں گے باہر اپنے مکتب سے، یا پھر 4 لوگوں میں جو ہے میرے بارے میں نہیں بولیں گے کہ. تو اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ پہ بھروسہ کر سکتا ہے. اچھا، ایسے لوگ جو رسک پہ رہتے ہیں یا جن کو شک ہے آپ کو کہ یہ کبھی ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ سب میں پہلا ایک امپورٹنٹ ہمارا طریقہ جو ہوتا ہے، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اب ایسا پہلے کبھی ہوا تھا کیا؟ تم نے کبھی ایسا سوچا تھا کیا؟ تم نے کبھی ایسی کوشش کی تھی کیا؟ تو یہ جو ہے اس کا ہے کہ اگر اس نے کہا ہاں میں پہلے بھی کوشش کر چکا ہوں، تو اب آپ اس کو جو ہے تھوڑا اور احتیاط سے جو ہے سنبھالیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایک بار کوشش کر چکا ہے تو دوسری بار بھی کوشش کرے گا. اور اس کے ساتھ شراب اور ڈرگس کا عادی ہے یا پھر ڈپریشن وغیرہ کا اس کو پرابلم ہے، تو ویسے لوگوں کے لیے رسک زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اب کیسے ہم ان سے بات کرتے ہیں؟ پہلا تو میں نے بتا دیا کہ اس کی بات سنیں، اسے جج کرنے سے ہٹ کے، اور
اگر وہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، لیکن خودکشی کا وہ لفظ استعمال نہیں کریں گے، تو اب آپ اگر یہ اتنے دور اندیش ہیں، اور یقیناً ہمارے فضلہ دور اندیش ہوتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، تو اس سے آپ کھلا پوچھیں کہ بھئی کبھی ایسے خیالات تمہارے ذہن میں آئے ہیں کیا؟ تو جب ایک دم اس کو ہمدردی ہوگی، ارے مولوی صاحب جانتے ہیں اس بارے میں، تو اس کو انکریج کریں۔ اس کے بعد پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے لمیٹیشن کو جانیں کہ کہاں پر آپ کو لائن ڈرا کرنی ہے کہ بس میں اس سے آگے نہیں جاتا۔ اب اس کے بعد کام جو ہے وہ اسپیشلسٹ کا کام ہے، ورنہ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ نہیں اب اس نے سوچ لیا خودکشی کا، اب میرا ہی کام ہے، تو اب آپ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے اس کے گھر کو بھی جا رہے ہیں، اس کے فیملی والوں سے بھی بات کر رہے ہیں، یہ وہ ویسا نہیں، اس کو خود انکریج کریں۔ دیکھیے میں نے کہا کہ چوائس جو ہے اس کو چوائس سمجھائیں کہ بھئی تم جاؤ، جا کے کسی سائیکیٹرسٹ سے ملو، کوئی سائیکالوجسٹ سے ملو، کوئی کاؤنسلر سے بات کرو، سب میں پہلے اپنے گھر والوں سے بات کرو، اس طرح جو ہے آپ اس کو انکریج کریں۔ اچھا، اس کے بعد پھر کرائسس گزر جاتا ہے۔ وہ آیا تھا بندہ آپ کے پاس مارچ میں، اور 2 مہینے گزر گئے، آپ نے کچھ سنا نہیں، تو آپ تھوڑا سا وقت لگائیں، اس کا نمبر اگر ہے تو فون کر لیں کہ بھائی تم کیسے ہو، میں بس تمہاری خیریت پوچھنا چاہتا ہوں۔ ختم ہو گئی بات، 1 منٹ کی بات ہوگی، لیکن اب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ کل کے دن مجھے ضرورت پڑی تو میں مولانا کے پاس جا سکتا ہوں پھر سے، اور اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں دنیا میں کوئی لوگ ہیں جو میری بات سن سکتے ہیں۔ اچھا، جو ریسپونڈ کیسے کریں؟ اب کوئی آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہے تو اس کو کیسے ریسپونڈ کریں؟ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ اپنے لوکل جو وسائل ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کر کے رکھیں، ڈیسک پہ آپ کے فون نمبر، فون کے بازو لسٹ رہنی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ایسا آ جائے تو اس کو آپ کیا کریں اور اس کو کیسے جو ہے اس کو گائیڈ کریں، بلکہ جو ہے آپ خود فون کر کے بولیں کہ بھائی جو ہے آپ یہ کوشش کیجئے۔ میرے ماموں مشہور ماہر نفسیات ہوا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ڈاکٹر مجید خان صاحب جن حیدرآباد کے مشہور سائیکیٹرسٹ تھے، ان کا جو ہے حبیب الدروس صاحب سے بہت دوستی تھی، تو وہ آپ جانتے ہیں ان کا طریقہ علاج الگ تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے چٹھی دیکھی ہے، میں نے ان کے ساتھ جب کام کیا کرتا تھا مجید خان صاحب سے، تو وہ چٹھی مجھے بتائی ایک بار، تو اس پہ لکھا ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب اس کا جن مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا ہے، یہ میرے قابو میں نہیں آ رہا ہے، آپ اس کا علاج کیجئے۔ یعنی کہ وہ حبیب الدروس صاحب جو ماہر تھے، مشہور ہیں، جو بھی اب جنات کو ماہر کریں، جو بھی ہوگا، وہ بھی اپنی لمٹ کو جانتے ہیں کہ بس میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، یا پھر وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ نہیں یہ آدمی کو نفسیاتی مسئلہ ہے، تو پھر وہ اس کو جو ہے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح آپ بھی اپنی لمیٹیشن کو جان کر کے ضرورت پڑنے پہ رجوع کریں۔ اب یہ ایک اہم موضوع ہے کہ ہم یہ سب کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پتہ کریں کہ حیدرآباد میں کوئی ایسی سوسائڈ پریونشن سوسائٹیز ہیں کیا، یا اپنے معاشرے میں کوئی ایسی، قریب میں اپنے محلے میں کوئی ایسی سوسائٹی کام کرتی ہے کیا، اس کے ساتھ رجوع شروع کریں، اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس کے ساتھ جو ہے ملنا بیٹھنا شروع کریں۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ اہم میرا مقصد ہے آج یہاں آنے کا، وہ یہ کہ علماء اور امام کی ایسی ٹریننگ ہو کہ جس میں یہ سارے جو میں نے آپ کو آدھے پون گھنٹے کے اندر کئی چیزیں ایسی بتائیں جو ایک ایک ٹاپک کے اوپر ایک ایک دن کی ٹریننگ ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ ایسا موقع دیں کہ آن لائن ہو یا کبھی کبھی میں پھر چھٹی پہ آؤں، تو
1 یا 2 دن کی ٹریننگ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر کے، جیسے آپ میں سے کوئی ہیں جو بولیں کہ نہیں میں اس فیلڈ میں تھوڑا ٹرین ہونا چاہتا ہوں، تو ایسے لوگوں کی ٹریننگ کریں۔ تو اس میں دیکھیے میں نے جیسے بتایا کہ یہ USA میں کرائسس لائنز ہوتے ہیں، ٹیلی فون لائنز ہوتے ہیں، جس میں آپ فون کر سکتے ہیں لوگ اور اپنی مسائل سنا سکتے ہیں۔ اور ان سب کے ہو جانے کے بعد اگر ایسا ہوتا ہے کہ سوئسائڈ ہو جاتی ہے، کوئی آدمی خودکشی کر لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ سب میں بڑا مسئلہ فیملی جو ہے ایک عجیب دکھ سے گزرتی ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان فیملی کا جن میں خودکشی ہوئی ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ کووڈ سے کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ 4 لوگوں کو انفارم کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے چچا کا انتقال ہو گیا کووڈ سے، فلاں دن نماز ہے اور پھر ختم قرآن ہے، آپ آؤ۔ اس گھر میں اگر کوئی خودکشی کرتا ہے، کسی کو فون کر کے وہ نہیں بتائے گا کہ فلاں نے خودکشی کر لی، تم آؤ اس کے لیے دعا کرو۔ وہ خود ایک کشمکش سے گزر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ باپ ہے اگر، بھائی ہے اگر، ماں ہے اگر، تو وہ اس دور سے گزرتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے تھے کیا، یا ہم کچھ کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر سکے کیا، یا ہم سے کچھ غلطی ہو گئی کیا۔ تو یہ پروسیس اب ٹرانسفر ہو جاتا ہے پیرنٹس میں اور ماں باپ میں اور بھائی بہنوں میں۔ کل کے دن اگر آپ کے سامنے آ کے کسی سے نے بات کی اور خدا نہ خواستہ اس نے جا کے سوسائڈ کر لی، تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئے کہ میں کچھ کر سکتا تھا کیا، میں اس کو روک سکتا تھا کیا۔ پھر آپ کے اندر یہ سوال، شاید میں اتنا اچھا نہیں ہوں، شاید میرا علم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ۔ تو یہ ساری چیزیں، تو اس لیے آپ کو ڈیتھ کے بعد آپ کو اس چیز کی بھی تیاری کرنی ہوگی کہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ اور ایک رف آئیڈیا ہے کہ ایک خودکشی 20 افراد کو افیکٹ کر سکتی ہے، خاندان میں، محلے میں، دوستوں میں۔ تو وہ میرے دوست کے بھائی نے جو خودکشی کی تقریباً 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں آج آپ کے سامنے یاد کر رہا ہوں، ابھی تک یاد ہے، مجھے بھی افیکٹ ہوا تھا جب۔ اب یہ کہ اگر امیڈیٹ رسک کے ساتھ اگر کوئی بالکل اب یہ گن لے کے آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، تو وہاں پر اسپتال میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ دیوار کے ہمارے ہاتھ، اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کا دیوار پہ ہاتھ کس لیول پہ پہنچتا ہے، وہاں پر ایک ایسا کیبل چلتا رہتا ہے ساری دیوار میں، جس میں آپ پیشنٹ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو ذرا بھی شک ہو جائے کہ یہ یہیں پر کچھ کرے گا یا گن لے کر آ گیا، آپ میرے کو مار دے گا، خود کو مار لے گا، تو آپ ہلکے سے اس کو ٹچ کر دیں گے تو وہ الارم بھیج دیتا ہے۔ تو کوئی ایسا بھی وقت آ جاتا ہے کہ لوگ آ کے بولیں گے کہ آپ کچھ کریے نہیں تو میں یہیں خودکشی کر لوں گا۔ تو اب اس کے اوپر آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ کیا کریں، کسی کو فوری انفارم کریں، فون کریں، کیا کریں۔ تو یہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ ان فیملیز سے آپ کیسے کاؤنسلنگ کرتے ہیں؟ اب ان کے لوگ آئیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ شکایت وہ ممبئی والوں کو تھی کہ انہوں نے جا کے بات کی تو انہوں نے بالکل بند کر دیا کہ نہیں یہ تو حرام چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا کر کے۔ تو اب ایسے کئی ہیلپ لائنز ہیں، یہ آسٹریلیا کی ہے، حیات لائن کر کے انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ تو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ حیدرآباد میں بھی ایسی کوئی ایک ہیلپ لائن شروع ہو جس میں لوگ فون کریں اور اپنے مسائل بتا سکیں۔ اور یہاں پر یہ آسٹریلیا کا ہی ایک سین ہے جس میں علماء کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اور یہ میں نے جو ذکر کیا تھا یہ مارستان کا، کہ ان کا جو ہے 2021 میں کیمپین شروع ہوا کہ 500 اماموں کی وہ ٹریننگ کریں گے سوئسائڈ کرائسس پریونشن کے اوپر۔ فرسٹ ریسپونڈرز کہتے ہیں کہ فرسٹ ریسپونڈرز یعنی کہ خودکشی کا کوئی ارادہ لے کر آئے تو آپ کے پاس پہلی بار آئے وہ، اور آپ پہلے آدمی ہیں جس کے سامنے اس نے یہ ذکر کیا، تو یو آر دا فرسٹ ریسپونڈر۔ تو اس حساب سے وہ بات ہوتی ہے۔
تو دعا کیجیے، اور ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ ہم کچھ ایک لمبا پروگرام کریں جس میں باضابطہ جو ہے ٹریننگ ہو اور ڈیٹیل میں ہم بات کریں۔ اب میں پھر ایک کوئز کے اوپر آتا ہوں جو میں نے پہلے آپ سے یہ سوالات کیے تھے۔ اب کتنے میں سے آپ ہیں جو اس کے جوابات دے سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ہر سال خودکشی کرتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ کیا سوئسائڈ روکا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ۔ کیا صرف خودکشی کرنے کے بارے میں کسی سے بات کرنے سے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں خودکشی کرنے کے؟ نہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس کے تو کئی کازز ہیں، آپ نے دیکھے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کو جو خودکشی کرنا چاہتا ہے تو ابھی سے آپ یہ سوچ لیے کہ ٹھیک ہے آج کے لیکچر کے بعد میں جا کے اس سے بات کروں گا۔ اور فائنلی جیسا میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک ایسی میڈیکل ریلیٹڈ ڈیتھ ہے جو 100% پریونٹیبل ہے بإذن اللہ۔ اور آپ یہ جملہ ان سے بھی جو خودکشی کرنا چاہتے ہیں وہ بولتے ہیں، ہم لوگ تو یہ کافی استعمال کرتے ہیں کہ بھئی یو آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے پرماننٹ سولوشن ٹو اے ٹیمپرری پرابلم، یعنی کہ اگر آپ کی جو ہے ایگزامینیشن میں ناکامی ہوئی تو وہ ٹیمپرری پرابلم ہوا نا، نیکسٹ ایئر پھر پاس کر لیں گے۔ اس کا ریسپانس آپ پرماننٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں، کہ خودکشی کر کے کیوں ختم کر لینا چاہتے ہیں آپ کو؟ تو سوئسائڈ جو ہے ایک پرماننٹ سولوشن ہے ٹیمپرری پرابلم کا۔ آپ سب کا پھر سے بے انتہا شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ عام طور پر آپ فقہی مسائل، اجتہاد و استنباط، فتویٰ نویسی اور پھر قرآن اور حدیث سے متعلق موضوعات پر محاضرات سنتے ہیں۔ آج کا جو محاضرہ تھا وہ اس حیثیت سے بہت مختلف تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ فاضل محاضر نے بہت ہی آسان اسلوب میں پیچیدہ مسئلے کو بیان کیا ہے۔ یہ جو نفسیات کے مسائل ہوتے ہیں، مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں، عام طور پر لوگ اس گفتگو کو اتنا پیچیدہ کر دیتے ہیں جیسے کہ زلف جانہ الجھی رہتی ہے اور اسے سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ سلجھ نہیں پاتی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس حیثیت سے، ایک تو اردو زبان ان کی بہت اچھی ہے، انہوں نے شروع معذرت چاہی تھی آپ سے، لیکن وہ بہترین کالم نگار، قلمکار ہیں، اور منصف سیاست اور مختلف اردو اخبارات میں سینکڑوں مضامین آپ کے اس موضوع سے متعلق اور دیگر موضوعات سے متعلق چھپ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ محترم جناب ظفر مسعود صاحب اور آپ کے برادر خرد ڈاکٹر ضیاء ندیم صاحب ایک ایسے خانوادے سے ہیں جن کا تعلق ہمیشہ اہل اللہ سے اور اہل علم سے رہا۔ آپ کے والد گرامی کو حضرت مولانا علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے چیدہ اور چنندہ بزرگوں کی صحبت حاصل رہی اور ان کے ساتھ سفر و حضر کا ساتھ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اس صحبت اور اس نسبت کی بنیاد پر آپ کے خانوادے میں جو علم کی روشنی اور قدردانی دی ہے، یہ اسی کا ایک عکس تھا جو آپ نے ابھی دیکھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس موضوع پر آپ نے ابھی محاضرہ سنا، آپ کی ذمہ داری اب یہ بنتی ہے کہ اس موضوع کو آپ قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی سے جوڑنے کی کوشش کریں، کہ مینٹل ہیلتھ ہو، الصحہ نفسیہ ہو، اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے کیا ہے، اور فقہ اسلامی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ بہترین ساخت کی جو تعبیر قرآن نے استعمال کی ہے، یہ اس میں انسان کی مینٹل ہیلتھ، انسان کے ایموشنز، فزیکیلٹی، اسپریچویلٹی، ان تمام چیزوں کو شامل کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علم نفس کے حوالے سے جو باتیں آپ کہہ رہے تھے، میرا ذہن بار بار قرآن کی مختلف آیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس سوسائڈ
کہ علاج کے طور پر جو دو بنیادی باتیں کہی گئی، ایک انسان کا بلیو پاور اسٹرانگ ہو، ایمان اس کا مضبوط ہو، اور یہ بات قرآن نے ذکر کی ہے، اور دوسری بات نا امیدی سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا، اور قرآن میں کم سے کم 5-6 آیتیں صریح ہیں جو اس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ تو یہ دو جو علاج ہیں اس کے، اس کو ایمان سے جوڑیے، اسلام سے جوڑیے، تو یہ ہماری تراث رہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جو ڈیٹا بتایا سعودی عرب کا کمپیریزن کرتے ہوئے ویسٹرن ملکوں کا یا پھر امریکہ سے، اس نے خود یہ بات بتا دی کہ نصف سے کم تناسب ہے سوسائڈ کا مسلم ملکوں میں یا اسلامی مسلم سماج میں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ مسلم سماج کوئی بہت زیادہ بہتر ہے، اصل ایمان سے اس کا تعلق ہے۔ جتنا آخرت پر اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان نا امیدی سے دور رہے گا۔ آپ مقاصد شریعت پڑھتے ہیں، مقاصد شریعت میں شریعت کے جو 5 بنیادی مقاصد ہیں ان تمام احکام کے پیچھے، اس میں حفظ العقل ہے۔ حفظ العقل جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ سے بھی اس کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، میں آپ کی موجودگی میں بتاؤں کہ قرآن مجید میں جو آیات احکام ہیں جس پر ہماری پوری فقہ اسٹیبلش ہوتی ہے، ان کی کتنی تعداد ہے بتائیے؟ باختلاف اقوال زیادہ 500 ہے، لیکن محتاط اندازے کے مطابق 250 کے قریب آیتیں ہیں، میکسیمم 500 آیتیں تسلیم کر لیجئے۔ لیکن قرآن کی وہ آیتیں جو ڈائریکٹ انسانی انٹلیکچول کو اس کے مینٹل کیپیبلٹیز کو ایڈریس کر رہی ہیں، وہ 650 سے زیادہ ہیں۔ افلا تعقلون، افلا تبصرون، افلا تنظرون، یہ سب جو آیتیں آپ پڑھتے ہیں، میں ایک کتاب کا مقدمہ لکھ رہا تھا، ہاؤ ٹو ڈیولپ سائنٹیفک ٹیمپر ان دا لائٹ آف قرآن، تو اس میں جب میں نے قرآن کی ایسی آیتوں کو تلاش کرنا شروع کیا تو 622 سے زیادہ ایسی آیتیں ہمیں ملی۔ تو اس سے آپ کے لیے یہ قابل غور نقطہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو صرف فقہی نقطۂ نظر سے دیکھا ہے۔ اگر آپ مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھیں گے تو وہاں ہر مسئلے کا حل اور ہر موضوع کا جواب آپ کو دریافت ہوگا۔ اسی طرح آپ فقہ میں پڑھتے ہیں مکلف کی بحث۔ مکلف کی کیا تعریف ہے؟ هو المسلم العاقل البالغ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو العاقل کی کنڈیشن ہے اس کا تعلق بھی مینٹل ہیلتھ سے ہے کہ مسلمان ہو، دماغی اس کی صورتحال درست ہو اور بالغ ہو۔ یہ 3 کنڈیشن پائی جاتی ہے تبھی احکام شریعت اس پہ نافذ ہوتے ہیں، اور اگر اس میں سے ایک بھی مسنگ ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں مکلف نہیں ہوتا۔ مسلمان نہیں ہے تو مکلف نہیں ہے، عاقل نہیں ہے تو مکلف نہیں ہے، بالغ نہیں ہے تو مکلف نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے، رفع خطا رفع عن ہاں 3 لوگوں سے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجنون جب تک کہ وہ صحت مند نہ ہو جائے۔ تو یہ احکام خاص فقہی مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیے فقہ کے ابواب میں جو نابالغ ہیں یا مجنون ہیں ان کی بنیاد پر تمام احکام شریعت پر کیا کیا اثرات پڑتے ہیں، عبادات ہو، معاملات ہو، انکحہ ہو، ان تمام چیزوں نے فقہ اسلامی میں مینٹل ہیلتھ کو اہمیت دی گئی ہے۔ تو بہرکیف یہ موضوع اصل میں آپ کا موضوع ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے اس پورے محاضرے کا خلاصہ یہ ہے کہ بحیثیت امام، بحیثیت فیتھ اور ریلیجیس لیڈر ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے حادثات اور واقعات سے سماج کو بچائیں۔ آپ نے بتایا کہ 10 لاکھ لوگ پوری دنیا میں اس کی بنیاد پر ہر سال مارے جاتے ہیں، یعنی 3 ٹاپ جو اسباب ہیں موت کے، اس میں تیسرے نمبر پر خودکشی آتا ہے، اور ہندوستان میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہر سال خودکشی کے شکار ہوتے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ خود اب مدرسوں سے وابستہ لوگوں میں ایسے حادثات اور واقعات سنائی دے رہے ہیں۔ ہر سال کم و بیش 5، 6، 10 واقعات ایسے پیش آنے لگے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ سوشل میڈیا پر، کسی امام نے خودکشی کر لی، کسی مدرس نے خودکشی کر لی، کسی حافظ نے خودکشی کر لی۔ تو یہ ایک نیکسٹ چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ تہمت اور داغ اپنے اوپر نہ لگائیں۔ اس کے لیے آپ کو کردار ادا کرنا پڑے گا، دونوں اعتبار سے۔ علمی اعتبار سے آپ اپنے آپ کو اتنا اہل بنائیں
کہ اس طرح کے جو نفسیاتی مسائل ہیں اس پر مطالعہ کریں، اس پر چھوٹے چھوٹے کورسز لیں، اور میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں 1 تو 2 روز کا ورکشاپ، چاہے آن لائن یا آف لائن جیسا ممکن ہو. اور دوسرے جو ہیلپ لائن کی بات کی ہے تو ملی کونسل سے اگر آپ کولابریشن کرنا چاہیں، آپ اس کے ذمہ دار موجود ہیں. انشاءاللہ ہم حیدرآباد کی سطح پر کم سے کم اس کام کا آغاز کر دیں گے اور اسے پورے ملک تک لے کر جائیں گے. تو پہلا کام ہے آپ کا علمی اعتبار سے اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کیجئے کہ اس طرح کے مسائل اور ایشوز کو ٹارگٹ کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عملی طور پر ان کاموں کو کرنا چاہیے. حضرت مولانا اکثر اپنے خطاب میں فرماتے ہیں الامام ضامن، امام ضامن ہے، تو وہ صرف دوگانے کا ضامن نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی پوری زندگی کا ضامن ہے. تو یہ پیغام ہے آج کے اس محاضرے کا، اور یہ صرف ایک ابتدائیہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آپ کے ہاں اگر دلچسپی پائی جائے گی تو انشاءاللہ اس کو اگلے مرحلے تک ہم لے جائیں گے. میں تمام اساتذہ کرام اور خاص طور پر شعبہ ثقافت کے ذمہ دار ڈاکٹر مولانا محمد اعظم ندوی صاحب اور مولانا ارشد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں آپ نے کلیدی کردار ادا کیا. ہمارے ملی کونسل کے کونسلنگ سینٹر سے 3 خواتین کونسلرز آئی ہوئی ہیں. میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، بہت دور سے آپ تشریف لائیں. جزاکم اللہ خیر. ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ.